اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ المجید فرقان الحمد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات کو ماہ مبارک رمضان کی آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری عبادات کو اس ماہ میں قبول فرمائے۔ آج ہم نے چونکہ ماہ رمضان کی آمد اور استقبال ماہ رمضان کے حوالے سے ہم نے اپنے روٹین کے پروگرام کو الگ رکھتے ہوئے، جیسا کہ دوستوں کا تقاضا تھا کہ ہم ماہ رمضان کے اوپر بات کریں، تو انشاءاللہ آج صرف یہ اس میں ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ ماہ رمضان کے حوالے سے ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں اور کیا اسپریچول اور مورل بالخصوص جو ہیں وہ ابلیگیشنز ہماری کیا ہیں، یا اس ماہ میں ہمیں کن چیزوں کا اپنی زندگی میں خیال رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ان عبادات سے، ان ایام سے اور اس اپرچونٹی سے میکسیمم بینیفٹ حاصل کر سکیں۔ تو لہٰذا اس لیکچر کا بھی مقصد آج یہی ہے اور ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ البتہ میرے ذہن میں ایک چیز اور بھی آ رہی تھی، میں بھی کہ آپ بعد میں اپنی رائے دیں، اور وہ یہ کہ رمضان کے حوالے سے ہمارے ہاں بہت سے کوسچنز پیدا ہوتے ہیں فقہی لحاظ سے، تو ہو سکتا ہے کہ ہم مستقل بنیادوں پر صرف لیکچر تو ہمارا ویکلی ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اگر آپ حضرات کی خواہش ہوئی تو ہم ماہ رمضان کے حوالے سے جو احکام ہے روزے کے حوالے سے، مثلا بہت پوچھا جاتا ہے مسافرت اور سفر کے حوالے سے، اور کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ اتنی نہیں ہے۔ اس طریقے سے آج کل 18 سے زیادہ گھنٹے کا روزہ ہے اور بچے جو ہیں وہ تقریباً ان کے لیے ناممکن ہے، خصوصاً 9 سال کی اگر کوئی بچی ہے تو اس کے لیے روزہ رکھنا بہت مشکل ہے۔ اور میں نے لاسٹ فرائیڈے پریئر میں نماز جمعہ کے پہلے خطبے میں ایک نیوز کو نقل کر کے اور اس کو میں نے تجزیہ بھی کیا تھا کہ انگلینڈ میں چند اسکول ایسے ہیں کہ جنہوں نے مسلمان بچوں پر روزہ رکھنے پر پابندی لگا دی، اور انہوں نے نوٹس دیا وہاں کے ان کے پیرنٹس کو کہ ہم ہیلتھ کنسرنز کی وجہ سے جو ہے اور ایجوکیشنل کنسرنز کی وجہ سے ہم اجازت نہیں دے سکتے کہ یہ بچے جو ہیں وہ روزہ رکھیں، اس لیے کہ ماضی کا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ جن بچوں نے روزے رکھے ان کو ہیلتھ ایشوز بھی سامنے آئے اور ان کو ایجوکیشنل پوائنٹ آف ویو سے بھی وہ بچے جو ہیں وہ پیچھے رہ گئے۔ لہٰذا یہ ایشو صرف لندن کا یا انگلینڈ کا نہیں ہے، بلکہ کل کو آپ یہ خبر کینیڈا میں سکتے ہیں اور کہ اسکول بھی ایسی اناؤنسمنٹ ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اس سے قطع نظر کہ مسلمانوں کا بڑا سخت ری ایکشن سامنے آیا ہے، میں یہ چاہوں گا کہ ظاہر ہے کہ اس طرح کے ایشوز پر بھی ہمیں مینٹلی طور پر بھی اور پریکٹیکلی بھی اپنے گھر میں چونکہ ہم اس کو فیس کرتے ہیں تو ہمیں کم سے کم یہ ہے کہ مختلف راستوں کا اور ہمیں اصل جو احکام ہیں ان کا علم ہونا چاہیے۔ تو آج کی انشاءاللہ پروگرام میں کوشش کروں گا کہ تھوڑا بہت اس کے اوپر بھی بات کر سکوں، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ چونکہ اس کے بعد جو لوگ یہاں وینکوور میں ہیں ان کو ان کے لیے ایک اناؤنسمنٹ بھی ظاہر یہ ہے، ان کو معلوم ہے کہ اس کے فوراً بعد ہمارا ایک بڑا امپورٹنٹ لیکچر سیریز شروع ہو رہی ہے تفسیر قرآن کے اوپر الزہرا اسلامک سینٹر میں، اور انشاءاللہ بہت تفصیل سے ہم جس سورہ کا ہم نے اعلان کیا ہے اس کے اوپر ہم انشاءاللہ پورے ماہ رمضان میں بات کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ آپ لوگ اس میں بھی شرکت کریں گے۔ تو لہٰذا وقت میرے پاس بہت محدود ہے یہاں سے وہاں تک جانے میں، اور اس کے لیے پھر بیچ میں تھوڑا سا کرنے میں۔ بہرحال میں کہا کہ یہ
جو میڈیکل کے ایشوز ہیں ان پر بھی آج تھوڑی سی بات ہو. تو قرآن مجید کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے گزشتہ امتوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، شاید تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ. قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں مجھے 2-3 نکات بیان کرنے ہیں. یہ وہ آیت ہے کہ جو کم و بیش ہم سب کو اس کے بارے میں آگاہی حاصل ہے، ہم جانتے ہیں کہ اس کے میننگز کیا ہیں، عام طور پر ہم سنتے بھی ہیں، لیکن مجھے صرف 1 یا 2 آسپیکٹس کے اوپر بات کرنی ہے. سب سے پہلے جیسا کہ ہمیں ماہ رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، تو میں اپنی آبزرویشن، اپنے تجربے اور اپنے حوالے سے بھی اور کمیونٹی کے حوالے سے بھی میں ذاتی طور پر میں نے اس مسئلے پر کافی غور کیا اور میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ اگر طریقے سے رمضان آغاز کریں تو وہ زیادہ فائدہ مند ہوگا بنسبت اس کے کہ ہم ٹریڈیشنل طریقے سے ماہ رمضان کا آغاز کریں. ٹریڈیشنل طریقے سے آغاز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ماہ رمضان جب آتا ہے ہم خوش بھی ہوتے ہیں، ہم شروع بھی کرتے ہیں روزہ رکھنا، اور پھر اس طرح سے ٹریڈیشنلی ہم روزے کو جو ہے وہ ختم بھی کرتے ہیں. لیکن اس روزے کا ہم پر کتنا اثر ہوتا ہے اور رمضان گزر جانے کے بعد ہم کتنا زیادہ اس کنٹینیو کر سکتے ہیں ماہ رمضان کے اسپریچول جو ایفیکٹس ہیں ان کو. تو اس حوالے سے میں چاہتا ہوں یہ کہنا کہ ہم جو ہے وہ سسٹمیٹک طریقے سے شروع کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو عبادت ہے وہ گول اورینٹڈ ہونی چاہیے، وہ ٹارگٹ اورینٹڈ ہونی چاہیے. وہ صرف ان جنرل کہ ہم بس روزہ رکھیں اور کسی طرح یہ روزے ختم ہو جائیں اور پھر جناب صاحب ہم روٹین کی لائف دوبارہ شروع کر دیں. اس کی بجائے ہمیں شارٹ ٹرم گول بنانے چاہیے میں سمجھتا ہوں، اور ہمیں نہیں کرنی چاہیے. یعنی ایسے گولز اور ایسے آبجیکٹیوز ہمیں نہیں بنانے چاہیے کہ جن کو ہم اچیو نہ کر سکیں. ہمیں ان آبجیکٹیوز کو سامنے رکھنا چاہیے کہ جن کو ہم واقعاً اچیو کر سکیں. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص جو ہے ماہ مبارک رمضان میں کے علاوہ دوسرے مہینوں میں ہم اپنے آپ کو چینج کرنے کا ارادہ بھی کرتے ہیں، فیصلہ بھی کرتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن چونکہ ہماری ول پاور ویک ہوتی ہے، ہمارا قوت ارادی ہماری چونکہ کمزور ہوتی ہے، لہٰذا اس کی وجہ سے ہم اس عمل کو شروع نہیں کر پاتے، یا ہم اس ٹارگٹ کو اچیو نہیں کر پاتے، یا ہم اپنے اندر ریفارم نہیں لا سکتے، ہم اپنے اندر اصلاح نہیں کر سکتے. اور اصلاح نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جب تک ہمارا ارادہ قوی نہیں ہوگا، جب تک ہماری ارادی قوت جو ہے وہ مضبوط نہیں ہوگی، جب تک ہم واقعاً صدق دل سے فیصلہ نہیں کر لیں گے، اس وقت یہ قرآن جب ہوتا ہے تو اس ایک ماحول بن جاتا ہے، اس میں ایک اپرچونٹی ڈیولپ ہوتی ہے، اس میں انسان فطرتاً جو ہے وہ روحانیت کی طرف، وہ معنویت کی طرف، وہ تقوی و پرہیزگاری کی طرف، وہ دین اور ایمان کی طرف اور دینداری کی طرف فطرتاً راغب ہوتا ہے. ایک مسلمان اور ایک مومن جو ہے اس کی جو کیفیت ماہ رمضان کے آغاز میں ہوتی ہے وہ کیفیت دوسرے مہینوں میں نہیں آتی. تو یہ جو کیفیت ہے، یہ جو کنڈیشن ہے، یہ جو انیشیل چینج ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس انیشیل چینج کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے، اس کو امپاور کرنے کی ضرورت ہے، اس کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. اور ہم واقعاً جو ہے اگر دوسرے مہینوں میں اپنی اصلاح نہیں کر سکتے تو اس مہینے میں ہمارے لیے اس کی زیادہ پاسبلٹی موجود ہے. اب یہ جو آیت آپ نے دیکھی، اس میں ایک بات تو یہ کی جا رہی ہے کہ یہ روزہ کم و بیش تمام مکاتب میں موجود تھا، تمام ادیان میں موجود تھا. آج بھی کرسچینٹی کو دیکھ لیں، جوڈ کو دیکھ لیں، ادیان میں کہیں فاسٹنگ کا تصور موجود ہے. لیکن وہ الگ بات ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ان ادیان میں تحریفات آئیں اس کے نتیجے میں فاسٹنگ جو ہے وہ صرف ایک سیریمونیل سی چیز رہ گئی. لیکن حقیقی معنی میں جس کو فاسٹنگ کہتے ہیں شاید وہ چیز جو ہے وہ ہمیں دیکھنے میں نہیں ملتی. لیکن ہمیں یہ ضرور پتہ چلتا ہے کہ فاسٹنگ جو ہے
وہ بہرحال دوسرے ادیان میں موجود ہے. لیکن اللہ تعالیٰ قرآن کی تمام یا اکثر ان آیات میں جہاں پر فقہی احکام کو بیان کرتا ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ کے احکام کو اور قوانین کو بیان کرتا ہے، مثال کے طور پر ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، ہمیں زکوٰۃ دینی چاہیے، ہمیں حج پر جانا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ قرآن جو ہے وہ اس کے اخلاقی اور معنوی اور اسپریچول آسپیکٹس پر بھی روشنی ڈالتا ہے. یعنی قرآن ساتھ ساتھ یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ چیز جو میں تمہارے اوپر فرض کر رہا ہوں، یہ دراصل جو ہے اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، میں کیوں بتاؤں کہ اس تم فرض ہو جائے. لہٰذا اس کا یہ مطلب ہوا کہ ایک آسپیکٹ تو اس کا یہ ہے کہ ہم روزہ رکھیں اور روزے کو صحیح طرح سے انجام دیں. لیکن ہو سکتا ہے کہ جس فلسفے کے تحت، جس حکمت کے تحت، جس سبب کے تحت اس روزے کو ہم پر واجب کیا گیا تھا، ہم اس سے غافل ہو جائیں. اور آج ایگزیکٹلی مسلمان سوسائٹی کے اندر، پورے اسلامی معاشرے میں ہم اس چیز کو بڑی وضاحت کے ساتھ دیکھتے ہیں. جب عید میلاد النبی ہوتا ہے تو ہم جشن بھی مناتے ہیں، ہم خوشی و سرور کی محافل بھی سجاتے ہیں، ہم جو ہے وہ جلوس بھی نکالتے ہیں. لیکن بہت کم لوگ ہیں کہ جو سیرت رسول کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو سمجھنے میں دلچسپی لیتے ہیں. یہ اور زیادہ اہم بات ہے جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے ہم کچھ سن لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، لیکن دلچسپی لینا اور انٹرسٹ لینا اور اس سے اپنی لائف کو چینج کرنا، یہ شاید ہمارے پاس 5% لوگ بمشکل ایسے ہوں گے. اسی طرح سے روزہ، نماز ہم پڑھتے رہتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ نماز کا جو اخلاقی رخ ہے اور جس کا تعلق ہماری پیوریفیکیشن سے ہے، جس کا تعلق ہماری ریفائنمنٹ آف ہارٹ سے ہے، ضروری نہیں کہ ہم اس اصل مقصد کی طرف بھی جائیں. تو اصل مقصد کو ہم غافل ہو جائیں اور صرف ہم ظاہری پہلو کو لے لیں، تو وہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان عبادات کی روح سے ناواقف ہیں اور ان کو ان کی روح کے ساتھ جو ہے ہم انجام نہیں دے رہے ہیں. تو قرآن جب کہتا ہے کہ لعلکم تتقون، میں چاہتا ہوں کہ تم تقوی اختیار کرو، میں روزہ اس لیے فرض کر رہا ہوں کہ شاید تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ. قرآن کہتا ہے شاید، قرآن نہیں کہتا کیٹیگوریکلی، قرآن نہیں کہتا کہ حتمی طور پر تم متقی ہو جاؤ گے. اس لیے کہ قرآن کو بھی یہ پتا ہے، اللہ کو بھی یہ پتا ہے کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ روزے کو کس طرح سے رکھ رہے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ اس کو ریلیٹ کر سکیں تقوی سے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ لعلکم، یعنی اگر تم ان شرائط کو مد نظر رکھو، اگر تم ان کنڈیشن مد نظر رکھو، تم ریکوائرمنٹس کو مد رکھو، تو تم ضرور ایسا روزہ رکھ سکتے ہو، ایسی عبادت انجام دے سکتے ہو کہ جس سے جو ہے وہ تمہارے اندر تقوی میں اضافہ ہو اور پرہیزگاری پیدا ہو. تو جو اخلاقی رخ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. جب اخلاق کی بات آتی ہے تو اخلاق کا تعلق براہ راست ہمارے نفس کی تربیت سے ہے. یاد رکھیے گا کہ اسلام کا، دین کا، قرآن کا، انبیاء کی بعثت کا اگر کوئی مقصد ہے تو وہ ہے انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں صرف اور صرف تمہارے اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث ہوا ہوں، مجھے بھیجا گیا ہے تمہارے اخلاق کو ٹھیک کرنے کے لیے. اگر میں علم کی بات کرتا ہوں، اگر میں عقل کی بات کرتا ہوں، اگر میں حکمت کی بات کرتا ہوں، اگر میں عمل کی بات کرتا ہوں، تو بنیادی طور پر اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کو ہم اپنے نفس کی تربیت وسیلہ قرار دیں. اب چیز نہیں ہو رہی ہمارے نفس کی تربیت سے، جو اس الٹیمیٹ آبجیکٹو آف ریلیجن ہے، الٹیمیٹ آبجیکٹو آف شریعہ ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اصل فلسفے اور مقصد کو جو ہے وہ اس کو ہم انجام نہیں دے رہے ہیں. تو اب جو ہے یہ آیت میں نے اس کے بارے میں آپ کو کہا، تو ایک اور آیت جو اس کے بعد لکھی ہے وہ 184 ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. یعنی ورس نمبر 184 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو شخص من تطوع خیرن، جو شخص خیر
کی کوشش کرے گا, خیر کا عمل انجام دے گا, فہو خیر لہو, تو یہ اس کے لیے خیر ہوگا, یہ اس کے لیے گڈنس کا باعث ہوگا, یہ اس کے لیے اچھائی ہوگی. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ, اور تم اگر روزہ رکھو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے, یہ تم اوپر عمل نہیں کر, ان کنتم تعلمون, اگر تم جان جاؤ, اگر تمہارے اندر علم حاصل ہو. تو اس آیت میں لفظ تطوع جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے, امپورٹنس کا حامل ہے, اور وہ یہ کہ تطوع کا مطلب یہ ہے کہ اطاعت کا لفظ ہمیشہ ہم یوز کرتے ہیں, لیکن اطاعت کا لفظ میں جو اہم چیز پوشیدہ ہے وہ یہ ہے کہ 3 چیزیں عبادت اس میں ہیں جب ہم اطاعت کا لفظ استعمال کرتے ہیں. ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ ہمارے اندر جو ہے وہ ہم کسی کے سامنے عملاً جھکیں, تو ہم اطاعت میں اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں, اللہ کے سامنے جھکتے ہیں, اس کے سامنے سر تسلیم ہوتے ہیں. اور اسی طریقے سے اطاعت میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اس امر کی, اس حکم کی تعمیل کرنا چاہتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم نماز پڑھیں, تو ہم چاہتے ہیں کہ نماز پڑھیں, تو اس کا مطلب ہے یہ بھی اطاعت. لیکن اطاعت میں ایک تیسری چیز موجود ہے, اگر آپ ڈکشنری کے اندر جائیں تو آپ حیران ہوں گے کہ اطاعت میں ایک تیسری چیز موجود ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ ول کسی چیز کو انجام دیں, جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں کسی چیز کو اپنے دل سے انجام دینا, اپنی روح کے ساتھ انجام دینا, جس میں ہماری دلچسپی بھی ہو, جس میں ہمارا انٹرسٹ بھی ہو, یعنی جس میں ہم انٹرسٹ لیتے ہوں. تو یہ جو آسپیکٹ ہے تھوڑا سا مشکل ہے ہمارے لیے. تو قرآن یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہے کہ تم روزہ رکھو, نماز رکھو, لیکن تم عبادات کو ایسے انجام دو کہ تم اپنے اوپر اس کو بوجھ مت سمجھو, اپنے اوپر اس کو برڈن نہ سمجھو, بلکہ یہ بنیادی طور پر تمہارے لیے جو ہے تمہیں خود دل سے اس کام کو انجام دینا چاہیے. اور ہم اپنی عملی زندگی میں دیکھتے ہیں, حتیٰ ہم جب کالج میں جاتے ہیں, ہم یونیورسٹی میں جاتے ہیں, اگر ہم کوئی ایسا سبجیکٹ رکھتے ہیں کہ جس میں ہم خود جس کی طرف رجحان رکھتے ہوں, ہماری انکلینیشن, ہماری ٹینڈنسی اس طرف ہو, تو ہم بہتر طور پر اس کو انجام دیتے ہیں. لیکن اگر کوئی ایسا کام ہمیں زندگی میں کرنا پڑ جائے کہ جس میں ہم دل سے کسی کام کو انجام نہ دیں, تو پھر اس کے ریزلٹس بھی ٹھیک نہیں آتے. اسی طرح میں نے پریکٹیکلی دیکھا ہے کہ حتیٰ آفیسز بھی کبھی کبھی آفس میں کرتے ہیں, ہم اداروں میں کام کرتے ہیں, ہم گورنمنٹ کی جاب کرتے ہیں, لیکن وہاں پر بھی کبھی کبھی ہمارا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنا جو ہماری ڈیوٹیز ہیں ہم نے اس کو انجام دینا ہے, اور اس کے بعد ہم نے مہینے کے آخر میں ہم نے تنخواہ لینی ہے اور گھر چلے جانا ہے. تو ایسے امپلائی کہ جن کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے, اور وہ امپلائی کہ جو اپنے کام میں دلچسپی رکھتے ہیں, جن کو اپنے کام میں مزہ آتا ہے, جو دل سے اپنے آفس کا کام کرتے ہیں, ان کی جو کارکردگی ہے, ان کی جو ایفیشنسی ہے, ان کی جو ایفیکٹونیس ہے, اس میں اور ان لوگوں کے اندر کہ دل سے کسی کام کو انجام نہیں دیتے, بڑا فرق ہے. عبادت میں بھی اسی طریقے سے ہے کہ جو ہم اس آیت سے جو ہے وہ یہاں پر ہم سیکھتے ہیں. تو کسی عمل کو ہم جب ماہ رمضان میں ہم روزہ رکھتے ہیں, اگر ہم ان پہلوؤں کو نظر میں رکھیں اور واقعا ہم یہ سوچیں کہ یہ روزہ کس طرح سے ہمارے تقوی کا باعث بن سکتا ہے, میرا خیال ہے کہ بڑا دلچسپ ٹاپک ہے, میں اس کے اوپر بات کروں گا. اس لیے ایک طرح یہ لگتا ہے کہ ہم 18 سے زیادہ گھنٹے کا روزہ رکھیں گے تو ہم بجائے اس کے کہ تقوی ہمارے اندر پیدا ہو, تو ہمارے لیے ایک بوجھ بن جائے گا روزہ, اور ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ تو ایک مصیبت ہے, یہ کسی طرح ختم ہو جائے, یا یہ ہم ہر وقت گھڑی دیکھتے رہیں, اور گھڑی دیکھنے کے بعد ہم جو ہے وہ کوشش کریں کہ کسی طریقے سے روزہ جو ہے وہ گزر جائے ہمارا. تو آخر پھر تقوی کہاں پر ہے؟ یہ بڑا اہم کوسچن ہے جو میں سمجھتا ہوں جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اگرچہ میں آج اس کو ایڈریس نہیں کر رہا, لیکن بہت ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں کہ یہ روزہ ہمارے تقوی کا باعث کیسے بن سکتا ہے, جبکہ دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں. اب میں آپ کو بڑا خوبصورت ایک مثال دیتا ہوں کہ آیت اللہ مرتضی مطہری, جو بنیادی طور پر آیت اللہ مطہری کی شان میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو اجتماعی انحراف جس کو کہتے ہیں, جس کو سوشل ڈیویشن کہتے ہیں, وہ اس کی طرف آیت اللہ مطہری سب سے زیادہ متوجہ تھے, اور وہ چھوٹے چھوٹے جو سوفسٹیکیٹڈ پوائنٹس ہوتے ہیں اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں پن پوائنٹ کر کے کہ اس وقت سے معاشرے میں خرابی پہ رہی ہے, یہ بگاڑ پہ ہے. اب فرض کرتے ہیں کہ ہم نے آج تک
اب آپ دیکھیں کہ آیت اللہ مطہری کی اپروچ، آپ حیران ہو جائیں گے کہ جو بات میں کرنے جا رہا ہوں. آیت اللہ مطہری جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم سب نے یہ سن رکھا ہے کہ اگر ہم روزے میں، حدیث میں بھی ہے کہ روزے میں ہماری نیندیں عبادت ہیں، ہمارا خواب عبادت ہے، ہماری نیند عبادت ہے، ہماری سانسیں عبادت ہیں، ہمارا چلنا پھرنا ہر چیز ہماری عبادت ہے. لہٰذا اگر ہم روزہ رکھ کے سو بھی جاتے ہیں تو تب بھی یہ ایک عبادت میں شمار ہوتا ہے. تو اب آیت اللہ مطہری کہتے ہیں کہ بعض لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ عبادت ہے لہٰذا وہ زیادہ سے زیادہ سونے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ جو ہے وہ بنیادی طور پر روزہ گزر جائے. اصل مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ ٹائم کسی طرح پاس ہو جائے. یہ نہیں ہے کہ وہ کچھ عبادت سمجھ کے سوتے ہیں یا نہیں سوتے. لیکن امپورٹنٹ نقطہ آیت اللہ مطہری کہتے ہیں کہ یہ لوگ دراصل یہ کہہ رہے ہوتے ہیں روزے کو، اب آپ جو ہے یہ روزے کو ایک انسان کی شکل میں پیش کرتے ہیں. اب فرض کہ روزہ جو ہے انسان شکل میں سامنے کھڑا ہو جائے تو آپ کیا کہیں گے اس کو؟ اب آپ سو رہے ہیں تو سونے سے آپ اس کو میسج کیا دے رہے ہیں؟ آپ میسج یہ دے رہے ہیں کہ اے روزے تیری شکل اتنی بری ہے کہ میں دیکھنا بھی نہیں چاہتا، لہٰذا جو ہے میں سو گیا. تو اب یہ بات کس نے کی؟ یہ آیت اللہ مطہری نے کی کہ میں تیری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا. اب آپ دیکھیں اس چیز کو ایک خاص اینگل سے انہوں نے لیا ہے اور اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ ہم اپنے روزے کو اپنے تقوی اور پرہیزگاری سے کس طرح سے ریلیٹ کر سکتے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے. اب ہمارے ساتھ عملاً کیا ہوتا ہے کہ واقعاً اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے اندر بڑی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں. ماہ رمضان میں واقعاً ہمارے اندر جو ہے تقوی، پرہیزگاری اور یہ ساری چیزیں ہمارے اندر دوسرے ایام کی نسبت بہت زیادہ اس میں پیدا ہوتی ہیں. لیکن جو ہے وہ بنیادی طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہی ماہ رمضان ختم ہوتا ہے اور جو ہی عید کا دن آتا ہے تو ہماری حالت دوبارہ پہلے دن والی ہو جاتی ہے. یعنی جو ماہ رمضان سے پہلے کی سچویشن تھی ہم اسی سچویشن میں اتنی ہی تیزی سے واپس آ جاتے ہیں. کی وجہ یہ حدیث میں کسی عمل شروع کرنا اور کسی عمل کو جاری رکھنا، یعنی عمل کو جاری رکھنا زیادہ امپورٹنٹ ہے بنسبت اس عمل کے شروع کرنے کے. آپ جب کسی عمل کو شروع کرتے ہیں تو اس کا آپ کو ثواب ہے، لیکن احادیث یہ کہتی ہیں کہ اس عمل کو جاری رکھنے میں زیادہ ثواب ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک عمل کو جاری رکھنا زیادہ اہم ہے بنسبت کسی عمل کو شروع کرنا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر شارٹ ٹرمز کے گول بنائیں اور اپنی رمضان سے پہلے اپنے آپ کو اسیس کریں، اپنے آپ کو ری ایگزامن کریں اور دیکھیں کہ اخلاقی لحاظ سے، معنوی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے، اسپریچول پوائنٹ آف ویو سے ہمارے اندر واقعاً کون کون سی خامیاں موجود تھیں. ہم ان خامیوں کو پہلے ڈائگنوز کریں اور اس کے بعد ان میں سے کچھ کے اوپر ہم اس کے علاج کے لیے کوشش کریں اور کوشش یہ کریں کہ ہم میں کم سے کم ایک یا دو تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو ہم سمجھتے ہیں اور ایکنالج کرتے ہیں ہم اس کو تبدیل کریں اور اس کو جاری رکھیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہوگی ماہ رمضان کے حوالے سے. اب گفتگو تھوڑا آگے بڑھا رہا ہوں، یہ 2-3 آیتیں ہیں، اس کو جلدی سے پڑھتے ہیں اور پھر آگے چلتے ہیں. اب یہ آیت ہے نماز کے بارے میں، آپ سب لوگ اس کو جانتے ہیں کہ وہ اقیم الصلاۃ، نماز کو اسٹیبلش کرو، وَإِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ، نماز جو ہے آپ کو برائیوں سے روکتی ہے، منکرات سے روکتی ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ الْأَكْبَرُ، اور تم ذکر الہی تک پہنچ جاؤ. تو نماز کا مقصد کیا ہے کہ ہم برائیوں سے رک جائیں. تو ظاہر ہے کہ نماز ہم روز پڑھتے ہیں لیکن برائیوں سے ہمیں نہیں روکتی. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ریلیٹ کرنا چاہیے ان عبادات کو قرآن کے مطابق اپنی عملی زندگی سے اور اپنی اخلاقیات سے. اور پھر قرآن یہ کہتا ہے سورہ توبہ آیت نمبر 103، اس سے پہلے سورہ عنکبوت تھی آیت نمبر 45 تھی کہ خذ من اموالہم صدقہ، کہ رسول ان سے زکوٰۃ لو، ان سے صدقات لو، تطہرہم وتزکیہم، تاکہ ان کی پاکیزگی، ان کی پیوریفیکیشن اور ان کی کلینزنگ کا باعث بنے، یعنی تزکیہ اور تطہیر. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر بھی الٹیمیٹ آبجیکٹو کو بیان کیا جا رہا ہے. اب ہم میں سے کتنے لوگ ہیں صدقہ بھی ہیں، بھی ہیں، جو غریبوں کی مدد بھی کرتے ہیں، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ اس مدد کو اپنی پیوریفیکیشن سے ریلیٹ کر سکیں. قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہیں اس لیے میں نے کہا کہ تم صدقہ دو. اب دیکھیں صدقے کا ہمیشہ ہم کانٹیکسٹ جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم غریبوں کی مدد کرتے ہیں. صدقے کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ جو لوگ فقیر ہیں، جن کو مدد کی ضرورت ہے تاکہ ملک کی اکانومی ٹھیک ہو سکے، تاکہ ملک کی اقتصادیات ٹھیک ہو سکے.
لیکن قرآن جو ہے وہ اکنامک پرسپیکٹو پہ بات نہیں کر رہا. قرآن جو ہے وہ مورل اور ایتھیکل پرسپیکٹو اور ڈیمینشن کی بات کر رہا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ مورل اور ایتھیکلی یعنی اپنے آپ کو پیوریفائی کرنے کا باعث ہو. تو سوال یہ ہے کہ اگر قرآن ہمیں اتنی خوبصورت نکات کی طرف اشارہ نہ کرے تو ہم کبھی متوجہ بھی نہ ہوں. یعنی ہم عبادت بھی انجام دیں گے، لیکن اس عبادت کو انجام دیتے ہوئے ہمیں جب اس کے اصل آبجیکٹیوز کا پتہ نہیں ہوگا تو ہم اپنی ذات کو اس کے مطابق ڈھال بھی نہیں سکتے، ہم اپنے آپ کو اس کے مطابق جو ہے وہ بنا بھی نہیں سکتے ہیں. لہٰذا قرآن کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ ہمیں وہ احکام کے ساتھ احکام کے حقیقت سے بھی کرتا ہے. اب آپ سوچئے کہ اب اگر آج کے بعد سے آپ کسی فقیر کی مدد کریں گے تو فقیر کی مدد ہمیشہ کرتے ہوئے انسان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں ایک عبادت کو انجام دے رہا ہوں اور وہ ایک محتاج ہے، اس کی احتیاج کو دور کر رہا ہوں. لیکن سوال یہ ہے کہ اس سے کیا آپ پیوریفائی ہو رہے ہیں یا نہیں، کیا آپ کا تزکیہ نفس ہو رہا ہے یا نہیں. یہ بہت امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے. لہٰذا ہم کیا کریں، ہمارے صدقات، ہمارا خمس، ہماری زکوٰۃ، ہم جو لوگوں کی مدد کرتے ہیں وہ ہم مدد بھی کریں اور ساتھ ساتھ ہم اس اصل مقصد تک بھی پہنچ جائیں. تو یہ چیز جو ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے. اور پھر قرآن مجید یہ مہینہ جو ہے وہ بہار قرآن کا مہینہ ہے. یہ روایت میں ہے کہ یہ رمضان جو ہے کہ ربیع القرآن، یہ بہار قرآن کا مہینہ ہے اور اس کی وجہ سے رمضان کو اہمیت ملی ہے. اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اگر ہم کچھ نہ کر سکیں اور اگر اس مہینے میں ہم قرآن سے محبت کر دیں، قرآن سے اپنے آپ کو ایسوسیٹ کر لیں، قرآن سے اپنے آپ کو فیملیرائز کر لیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ اتنی کامیابی سے ہمارے یہ لیکچرز کا سلسلہ جو جاری ہے اس میں کم از کم جو ریگولر پارٹیسپینٹس ہیں ان کو اب اندازہ ہونا شروع ہوگا کہ قرآن سے ایسوسیٹ ہونے کا کیا فائدہ ہے اور قرآن ہمیں کتنی زیادہ ہماری عملی زندگی میں رہنمائی کرتا ہے. یعنی اگر ہم واقعاً دیندار بننا چاہتے ہیں، اگر ہم حقیقی معنی میں مومن بننا چاہتے ہیں، اگر ہم حقیقی معنی میں تقوی اختیار کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے، نہ علمی لحاظ سے نہ عملی لحاظ سے، جب تک ہم قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ نہ کریں. وابستہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس میں دلچسپی لینی چاہیے، ہمیں اس میں انٹرسٹ لینا چاہیے کہ قرآن واقعا اس سلسلے میں اس کا نقطہ نظر کیا ہے. تو اس رات میں اللہ تعالیٰ نے شب قدر میں جو ہے وہ نازل کیا اس قرآن کو، اور ہماری جو ہے وہ ذمہ داریوں میں سے ایک یہ ہونی چاہیے کہ ہم میں یہ شوق پیدا ہو، ہم میں یہ پیدا ہو، ہم قرآن کو ہمیشہ مطمع نظر، قرآن کا ویو پوائنٹ ہم ہمیشہ ہمارے اندر یہ تڑپ ہونی چاہیے کہ ہم دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے اس بارے میں. میں نے پہلے بھی نقل کیا تھا، میں نے ایک دفعہ پھر میں دوبارہ نقل کر رہا ہوں. مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کے سامنے یا دوسری جگہ، یقیناً یہاں پر بھی میں نے بات کی تھی کہ جب کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر آ کر آپ سے کوئی سوال پوچھا تو سوال پوچھ کر جب وہ جانے لگا تو امام نے اس کو کہا کہ تم نے اپنے سوال کا جواب مل گیا؟ اس نے کہا یہ اپنا رسول اللہ مل گیا. کہا امام نے کہ لیکن تم نے مجھ سے یہ تو پوچھا ہی نہیں کہ جو میں نے جواب دیا ہے وہ قرآن میں کہاں پر ہے. اب دیکھیں یہ بہت ہی ہلا کر رکھ دینے والا امام معصوم کا قول ہے کہ تمہارا فرض بنتا تھا کہ تم مجھ سے پوچھو کہ جو بات میں نے کہی ہے وہ قرآن میں کہاں پر ہے، کیونکہ اگر تم قرآن سے وابستہ رہو گے تو تم ہم اہل بیت سے بھی وابستہ رہو گے، اگر تم قرآن سے وابستہ رہو گے تو تم صحیح دین سے بھی وابستہ رہو گے، اور اگر تم نے قرآن کو چھوڑ دیا تو تم ہم اہل بیت کو بھی چھوڑ دو گے. اور پھر جو جعلی لوگ جو اس دنیا میں دین کے نام مذہب کے پر جو قوموں کو لوٹ رہے ہیں، جو معاشروں کو لوٹ رہے ہیں، اور جو دین کو اپنی دنیا کو کمانے کا وسیلہ قرار دے رہے ہیں، وہ لوگ جو ہیں ان کو فائدہ ہوگا. لیکن جب لوگ قرآن کی طرف آئیں گے، جب آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو ذاکر ہے، آپ کا جو خطیب ہے، وہ قرآن کی بات نہیں کر رہا، قرآن کا میسج آپ کو نہیں دے رہا، اس کا مطلب ہے کہ آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ یہ شخص جو ہے اس میں بنیادی طور پر ایک نقص پایا جاتا ہے. اور یہ ہمارے لیے کرائٹیریا ہونا چاہیے کہ جب بھی ہم کسی مجلس میں جاتے ہیں، کسی مقام پر جاتے ہیں، اگر آپ یہ میں آج آپ کو پورا چیک دے کے جا رہا ہوں، اگر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ خطیب
وہ عالم جو ہے وہ آپ کو قرآن کے حوالے سے سیٹسفائیڈ نہیں کر سکتا، قرآن کا میسج آپ تک نہیں پہنچا سکتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو وہ جو ہے وہ کوالیفائڈ نہیں ہے اور وہ انکیپیبل ہے، یا پھر اس کے مثلا اور دوسرے آداب. تو ہمیں جو ہے یہ اس طرح سے ایگزامن بھی کرنا چاہیے، اور ہمارے اندر یہ دلچسپی پیدا ہونی چاہیے کہ جو شخص بھی ہمیں گفتگو کر وہ ہمیں کوئی میسج جائے، تاکہ ہم جب اٹھیں تو ہمیں پتہ چلے کہ ہم آج کچھ لے کر آئے ہیں اور آج کوئی چیز کلیئر ہو گئی ہے ہمارے سامنے. اب میرے سے لوگ بات کرتے رہتے ہیں، مختلف بڑے بڑے ذاکرین جن کا بہت بڑا نام ہے اس وقت پاکستان میں، تو میں کبھی کبھی ان کو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں معیار ایک ہی ہے. میں یہ دیکھتا ہوں کہ لوگ طوفان ایک مچا ہوتا ہے کہ مثلا ان کی تعریفوں کا، ان کی واہ واہ کا، لیکن آپ نوٹ کریں کہ ان دا اینڈ جو ہے لوگ کیا لے کے اٹھتے ہیں. میں نے آج تک، میں نے پھر ایک صاحب کی طرف اشارہ کیا، میں نے کہا مجھے 30 سے 40 سال تک اس شخص کو کہ جس نے فلاں خطیب کی، جس سے بڑا کوئی شاید آدمی نام نہ ہوگا، اس نے مجلسیں سنی ہیں، لیکن وہ مجھے ایک چیز بھی آج بتا دے کہ اس نے دین کے حوالے سے فلاں چیز اس سے سیکھی ہے. تو یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ ہم جو ہے اپنا وقت جو ہے، اور میں آج آپ کو یہ بہت واضح کر دوں کہ عام طور پر جب ہم سینٹرز میں آتے ہیں تو سینٹرز میں آنے کا مقصد جو ہے، مرگاہوں میں آنے کا مقصد یہ بہت ہی ڈیپ تجربہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہماری دلچسپی جو ہے وہ قرآن سیکھنے میں نہیں ہوتی، ہماری دلچسپی جو ہے کوئی میسج لینے میں نہیں ہوتی، ہماری دلچسپی اور بہت سی ہوتی ہے. خود سینٹر میں آنا ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، خود گیٹ ٹوگیدر ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، خود انٹرٹینمنٹ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں اگر آپ کتنی کوشش کریں کہ لوگوں سے کہیں کہ یار آپ آن لائن لیکچر میں شامل ہوں، وہ کبھی بھی آن لائن لیکچر نہیں سنتے. کیوں آن لائن لیکچر نہیں سنتے؟ اس لیے کہ بعض لوگوں پہ تو ظاہر ہے وقت نہیں ہوتا ہوگا، میں مانتا ہوں، لیکن بعض لوگوں کے نزدیک پریفرنس نہیں ہے، ان کے لیے اہم نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ آن لائن لیکچر سنیں گے تو آن لائن لیکچر وہی شخص سنے گا کہ جس کو علم سے دلچسپی ہے، جس کو قرآن سے دلچسپی ہے. اور ہر وہ شخص کہ جو صرف انٹرٹینمنٹ چاہتا ہے، اس کے لیے کوئی اس میں جو ہے وہ دلچسپی نہیں ہے آن لائن لیکچرز کے اندر، کیونکہ اس کا تعلق خالصتاً ایکیڈیمک ہے. اور لوگ جو ہیں، لہٰذا ہمیں ماہ رمضان میں دوبارہ واپس آتا ہوں، اس چیز کی طرف غور کرنا چاہیے کہ ہم اگر واقعاً جو ہے سب بڑا مقصد ہے ہم قرآن سے اپنے آپ کو وابستہ کریں، اور قرآن جو ہے بروز قیامت ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بنے گا. شافع مشفع کا مطلب یہ ہے کہ اگر قرآن ہماری شفاعت کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ قرآن سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تم اس شخص کی شفاعت کیوں کر رہے ہو، بلکہ اس کو ایکسپٹ کرے گا بغیر کسی کوسچن کے. اب ہم عام طور پر اس طرح کی روایات کو ہم اہمیت نہیں دیتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس زندگی میں اہمیت دینی چاہیے کہ ہم کل کو قیامت کے دن جو ہے ہم فخر سے ہر سطح پر، ہر سٹیج پر یہ کہہ سکیں کہ پروردگارہ ہم نے تیری کتاب کو سمجھنے میں ہر قسم کی کوشش کی، اور کوئی جو ہے ہم نے اپنی طرف سے، کوئی ہماری طرف سے جو ہے وہ سستی کا ثبوت ہم نے نہیں دیا. تو یہ ماہ رمضان میں ہمیں، میں سمجھتا ہوں کہ سیکھنا چاہیے. اب یہ شب قدر ہے کہ جو بہرحال اس کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا تھا کہ ہم نے اس رات میں اس قرآن کو نازل کیا. فیہا یفرق کل امر حکیم. اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں اس رات میں ہم تمہاری تقدیر کا فیصلہ کریں گے، تمہارے مقدر کا فیصلہ کریں گے. پورے سال میں آنے والی تمہاری زندگی کے جو حالات ہیں ہم ان کو ڈٹرمن کریں گے، ہم ان کو فیصلہ کریں گے. اب آپ دیکھیں کہ یہ اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے، اور میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا، اور جو بہت سی باتیں کرنا چاہتا تھا شاید میں نہیں کر سکوں گا کیونکہ وقت میں ابھی اتنی گنجائش نہیں ہے میرے پاس، لیکن میں صرف ایک آدھ بات یہ ضرور کروں گا کہ یہ جو لفظ ہے کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، امر حکیم سے مراد یہ ہے کہ انڈسٹنگوش فارم، یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ امور جتنے بھی تمہارے بارے میں ہیں وہ میرے پاس جو ہے ایک سالڈ فارم میں موجود ہیں، اور میں ان کو ڈسٹنگوش کروں گا، میں ان کو الگ الگ کروں گا، میں ان کو سپریٹ کروں گا. اور یفرقو کا لفظ جو ہے یہ فیوچر ٹینس ہے، جو دلالت کرتا ہے عربی کے لحاظ سے کنٹینیوٹی کے اوپر. یعنی اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ کسی ایک رات میں، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میں مسلسل ہر ماہ رمضان میں
کام کروں. یہ نہیں 200 سال اللہ نے ایسا کر دیا، بلکہ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ یفرق کل امر حکیم، یعنی مسلسل وہ کہتا ہے کہ میں یہ کام جو ہے وہ میں انجام دوں گا. اور جہاں تک شب قدر کا تعلق ہے تو ہمارے ہاں جو آخری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ مسکنسیپشن یہ ہے کہ شاید ہم آخری رات جو ہے شب قدر میں اپنے سر پر قرآن رکھیں گے تو ہمارے سارے گناہ بخشے جائیں گے. شب قدر کا تعلق جو ہے وہ سارا جو پچھلا مہینہ ہے اس میں ہم نے شب قدر کے لیے کیا تیاری کی وہ ہر چیز اس کے اندر انوالو ہے. بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ میں یہاں آنے سے پہلے بھی اس کا مطالعہ کر رہا تھا تو ظاہراً یہ حدیث ہے، یہ ہمارے بعض علماء نے اشارہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حتیٰ 19 تاریخ کو، 19ویں کی شب کو جو آپ کی قسمت کا حال لکھے گا، 21ویں کو آپ کی سچویشن کو دیکھ کے، آپ کی عبادت کو دیکھ کر، آپ کی کمٹمنٹ کو دیکھ کر، آپ کی ڈٹرمینیشن کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ اس کو تبدیل کر دے گا اور اس کو چینج کر دے گا. اسی طریقے سے جو ہے ہم یہ دیکھیں گے 22-23 تاریخ کو جو ہے جو ہم اعمال انجام دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی کہ جو 21 تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے جو 21 تاریخ کو ہم نے 23 تاریخ کو جو عبادت کی ہوگی اس کی بیس پہ 21 کا جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں فیصلہ کیا ہوگا، جو ہماری تقدیر کو اس نے لکھا ہوگا، اس میں جو ہے وہ اس کو جو ہے اس چینج کر دے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مسئلہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں اس رات کی ظاہری عبادت کو نہیں دیکھے گا، سر پر قرآن رکھنے کو نہیں دیکھے گا صرف، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نظر جو ہے فیوچر کے بارے میں، ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہے اپنے بارے میں، جو اپنے آپ کو چینج کرنے کی ڈٹرمینیشن ہے، اور ماضی میں جو ہم نے کیا اس کے بارے میں ہم کتنا زیادہ جو ہے وہ پشیمان ہیں، اور کتنا زیادہ ہم یہ عہد کرتے ہیں اللہ سے کہ ہم اس کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کریں گے. یہ دو چیزیں، ایک پاسٹ اور ایک فیوچر، یہ دو چیزوں آ کر اللہ تعالیٰ جو فیصلہ لگا. میں یہ بھی بتا دوں کہ ساری چیزوں کے باوجود یہ ضروری نہیں کہ ان راتوں میں اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کر لے وہ پھر چینج نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق حتیٰ اگر سال کے دوسرے ایام میں بھی آپ میں کوئی ڈراسٹک چینج آتی ہے، اگر آپ اپنے آپ کو تبدیل کرتے ہیں، اگر ہم توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر بھی ہماری تقدیر کو بدل سکتا ہے. یہ میں شاید ایک نئے نقطے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے جس کی طرف ہمارے مفسرین نے اور ہمارے علماء نے جس کی طرف بڑی واضح طور پر جو ہے وہ اشارہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو ہے وہ ماہ مبارک رمضان میں صحیح روح کے ساتھ جو ہے ہم روزے رکھ سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہم کو ان روزوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو اخلاقی لحاظ سے اپنی تربیت کا وسیلہ قرار دیں. وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. All attendees are muted and may unmute themselves by pressing *6. جی کوئی کوشچن ہے تو انشاءاللہ کیجیے گا. ایک کوشچن ہے، آپ پتہ نہیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یا نہیں، فرزین کا، اور یہ لکھ رہی ہیں کہ میں نے جو ہے وہ اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ روزہ جو ہے وہ ایک مثلا ہم اگر اس کو برڈن فیل کریں اور تو پھر ظاہر ہے کہ بہتر یہ کہ ہم اس کو اپنی دلچسپی کے ساتھ، انٹینشن کے ساتھ، اپنے دل کے ساتھ اس کو انجام دیں، ورنہ یہ اسپرچویلٹی کے خلاف. تو صورت میں ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کا الٹرنیٹو کیا ہے، کہ ہم کیا کریں کہ ہم اس کو جو ہے وہ اپنے لیے برڈن فیل نہ کریں. بہت شکریہ فرزین، بہت ہی اچھا سوال ہے، اور میرا خیال ہے کہ شاید
آنے والے وقتوں میں کسی موقع پر میں اور ڈیٹیل سے اس کے اوپر بات کروں گا۔ بنیادی طور پر یہ جو ایشو ہے یہ روزے کا ایشو نہیں ہے، یہ بیسیکلی میں آج آپ کا جواب تو نہیں دے پاؤں گا، لیکن میں صرف یہ اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ ساری عبادات کے ساتھ ہے، چاہے وہ نماز ہو چاہے وہ روزہ ہو۔ تو یہ جو ایک ابتدائی سٹیج ہے ہماری نماز کی، کہ مثال کے طور پر مثلا ہمارے پاس ایک مثال ہے کہ یہ جو سلیوری سسٹم اسلام میں یا جو اسلام اس وقت کے معاشرے میں موجود تھا، تو وہاں پر بھی ایک مولا اور آقا یا اس کے غلام کا ایک تصور موجود تھا۔ تو یہ بھی اسی طریقے سے ہے کہ ہم جو ہے یہ سمجھیں کہ ہم ایک غلامانہ عبادت جس کو کہتے ہیں، یعنی چونکہ اللہ نے حکم دیا ہے، یہ علی فرماتے ہیں پروردگارا، نہ میرت کی لالے اور نہ جہنم کی خوف میں تیری عبادت کرتا ہوں، میں تجھے لائق عبادت سمجھتا ہوں۔ اگر آپ اسی قول کو لے لیں اور اسی کی تشریح میں چلے جائیں تو آپ کا جواب اسی میں مل جائے گا کہ جب ہم حتیٰ جنت کی لالچ میں بھی کچھ کام کرتے ہیں یا جہنم کے خوف سے بھی کوئی کام کرتے ہیں یا کسی اور وجہ سے ہم کرتے ہیں، تو اس سے ظاہر ہے کہ ہماری عبادت کا لیول جو ہے بہت کم ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی جب ہماری معرفت زیادہ ہو جائے گی، جب ہمیں واقعاً اللہ تعالیٰ سے عشق اور محبت، یہ بالکل اسی طریقے سے ہے جیسے آپ جب اپنے کسی دوست سے آپ محبت کرتے ہیں تو اس کو اس کی ذات کی خاطر محبت کرتے ہیں، کسی لالچ کی خاطر نہیں کرتے۔ کیا یہی چیز ہم اپنی عبادات کے اندر پیدا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو میں اس کو نہیں جانا چاہتا اس وقت تفصیل کے اندر، لیکن بہرحال میں انشاءاللہ اس کو کسی اور موقع پہ زیادہ پراپر طریقے سے سسٹمیٹیکلی اس کو میں ٹیک اپ کروں گا، اور وہاں پر ٹیک اپ کروں گا کہ جہاں پر میں قرآن کی بعض آیتیں ہیں جوان ہے اللہ، یعنی انسان اللہ کی مرضی کے خاطر کوئی کام انجام دے، یا قرآن میں ایک آیت ہے کہ وہ لوگ روتے تھے، آنسو بہاتے تھے جب ان کے سامنے تلاوت کی جاتی تھی قرآن کی، لیکن ایموشنلی نہیں، بلکہ جو ہے وہ حق کو سمجھتے ہوئے وہ جو ہے وہ کرتے تھے، روتے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جتنا ہمیں ٹروتھ، جتنا ہمیں حق، جتنا ہمیں اللہ کی معرفت ہوگی، جتنا ہمیں نبی کی معرفت ہوگی، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر ہم اس طرح سے چلیں جس میں ہمیں میننگز کی طرف ہماری توجہ ہو، جس میں ہمیں عبادات کے جو روحانی اور مانوی اس کا پتہ ہو، پھر ہم عرفان میں جب جائیں گے تو ہم زیادہ بہتر اس سوال کا جواب سن سکیں گے۔ کہ میں چھوٹی سی میں آپ کو ایک پہلے مثال دے دوں، میں اس کے بعد بات کو ختم کروں گا۔ مثال میری یہ ہے کہ فرض کریں کہ آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ روزہ آپ کے لیے برڈن ہے، لیکن اگر آپ یہ سوچیں، دنیاوی لحاظ سے سوچیں، بے شک آپ ابھی اس لحاظ سے رہنے دیں، اگر آپ سوچیں کہ یار روزہ جو ہے یہ ابھی تو 18 گھنٹے کا نا، آپ فرض کریں 15 گھنٹے، آپ یہ سوچیں روزہ جو ہے یہ صحت ہی اچھا ہے، میں اوور ایٹنگ سے بچ جاتا ہوں، میں شوگر اور ہزاروں قسم کی بیماریوں سے بچ جاؤں گا، مجھے تو بھوکا رہنا بھی چاہیے، تو آپ خود سوچیں گے کہ یہ روزہ جو ہے آپ کے لیے ٹالریٹیبل ہو گیا ہے۔ کیوں ٹالریٹ ہو گیا ہے؟ کیونکہ آپ کی اپروچ تبدیل ہو گئی ہے۔ مثلا ہمیں یاد ہے، میں اپنی زندگی کی مثال دیتا ہوں کہ بچپن میں بہت سی سبزیاں میں نہیں کھاتا تھا مثلا، تو لیکن کیوں نہیں کھاتا تھا؟ اس کی یہ وجہ تھی کہ ہمیں اس کا شعور نہیں تھا کہ اس کے فائدے کیا ہیں، لہٰذا ہم نہیں کھاتے تھے۔ لیکن آج ہمیں شوق ہوتا ہے مثلا فلاں سبزی بھی کھا لیں جو بچپن میں نہیں کھاتے تھے، اس کی وجہ یہ کہ آج ہمیں ان کے فائدے پتہ چلے ہیں۔ اسی طرح عبادات کے اندر بھی ہے کہ عبادات میں جب ہمیں دوسرے آسپیکٹس اور دوسرے فائدے پتہ چلتے ہیں تو پھر ہم جو ہے وہ صحیح معنی میں اس کو برڈن فیل نہیں کریں گے، بلکہ ہم اس کو اپنے دل سے اس کو انجام دیں گے۔ انشاءاللہ میں اس پر ضرور بات کروں گا زیادہ تفصیل سے۔ سوری، شکریہ۔ جی جہاں ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے سوال کا۔ سوال آپ کا یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس کے لیے ہم دیتے ہیں
اللہ کے راستے میں کچھ، تو اس میں ہمارے پیوریفیکیشن کے لیے یہ چیز جو ہے وہ باعث بنتی ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ دا انسٹرکشن از گیون ٹو دا ریسیور سو دیٹ ہماری جو انٹینشن ہے اور ہماری جو نیت ہے اس کا اس میں کیا رول ہے اور اس میکسیمم بینیفٹ لینے میں. تو میں نے ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے بہت ڈیٹیل میں نیت کے اوپر جو ہے ہم نے 2 لیکچرز ہم نے کی. اس میں ڈیٹیل میں نے آپ سوال دیا ہے کہ پیوریفیکیشن میں نیت جو ہے وہ ڈیسائزو رول پلے کرتی ہے. جتنی ہماری نیت خالص ہوگی اتنا ہی زیادہ ہم جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ پیوریفیکیشن کا تعلق ہی نیت سے ہے. اس لیے کہ اگر میری نیت خراب ہوگی، اگر میرا ایمان ٹھیک نہیں ہوگا، فرض کرتے ہیں کہ میں کسی کی مدد کرتا ہوں اور مدد کرنے میں میری نظر یہ ہو کہ یہ میں بنیادی طور پر اس پر کوئی احسان کر رہا ہوں، تو ظاہر ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی نیت میں کھوٹ ہے، آپ کی نیت خراب ہے. جب آپ کی نیت ہی خالص نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود بھی اس کو کبھی بھی اپنے آپ کو پیوریفائی نہیں کر سکتے. اخلاق نام ہی اس کا یہ ہے کہ آپ کا عمل بھی پازیٹیو ہو اور آپ کا نیت بھی جو ہے وہ پازیٹیو ہو. اب سوال یہ ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنی نیت کو زیادہ سے زیادہ خالص بنا سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم شرک سے نجات پا سکتے ہیں. انشاءاللہ اس کے اوپر بات ہوگی اور میں نے ان لیکچرز میں بھی کی تھی. دیکھیں آپ جیسا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے should we be more focused on dedicating our time instead to a valid or charitable cause, or should we focus on changing our niyat when we set aside our daily صدقہ؟ میرا خیال ہے کہ دونوں آپس میں کنٹراڈکٹ نہیں کرتی. ہمیں دونوں چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے کیونکہ نیت کا تعلق آپ کی ہر چیز سے. آپ نے جو بھی کام کرنا ہے، جو بھی آپ نے سمجھتے ہیں کہ اللہ کے لیے کوئی بھی کام کر رہے ہیں، صرف وہ چیریٹیبل سے اس کا تعلق نہیں ہے. چاہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، چاہے آپ روزہ رکھ رہے ہیں، چاہے آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں، چاہے آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، چاہے آپ خمس دے رہے ہیں، چاہے آپ فطرہ دے رہے ہیں، ہر جگہ پر آپ کی نیت اور پھر نیت کے درجات ہیں اور ان درجات میں جو ہے وہ فرق ہے. تو یہ چیز جو ہے وہ آپ کو ساتھ ساتھ سامنے رکھنی ہے اور اپنی نیت کو کس طرح سے بہتر بنا سکتے ہیں وہ بہرحال اس پر مزید بات خیال ہے کر سکتے ہیں. ہمارے عرفان بہت کچھ اس کے اوپر کہ نیت کے درجات کیا ہوتے ہیں، اور میں نے اس چیز کو نوٹ کر لیا ہے کہ اس کو کہ انشاءاللہ کسی موقع پر میں نیت کے مختلف لیولز کی بات کروں گا اور اس پر پھر ہم بحث کریں گے. شکریہ. اوکے جی، پھر ہم سیشن کلوز کرتے ہیں. بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر نیکسٹ وینسڈے کو ملاقات ہوتی ہے، بات ہوتی ہے. السلام علیکم.